ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے۔ دیکھنے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم جس ملک کی سیر کرنے والے ہیں اس ملک کا نام ترکی ہے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ورلڈ معلومات سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ دوستوں، ترکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خطہ تمام خطوں میں سے پہلے آباد ہونے والا خطہ ہے۔ ترکی ایران کے بعد اس وقت عالم اسلام کا ایک اہم فلک ہے جو ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ہے۔ ترکی کے شمال میں جارجیا اور آرمینیا، جنوب میں عراق اور شام، مشرق میں ایران اور مغرب میں یونان اور بلغاریہ کے ممالک واقع ہیں۔ 7,83,562 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے اس مسلم ملک کی آبادی 84.34 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ ترکی بہت قدیمی تاریخ کا حامل ہے۔ 6 صدی عیسوی میں منگول کے ترک یہاں آباد ہوئے اور تقریباً 8ویں صدی میں اسلام کا دور یہاں پر شروع ہو گیا۔ عباسی خلیفہ کے زوال کے بعد ترک سلجوق قابض ہوئے، جبکہ بعد ازاں عثمانی ترک بھی یہاں کر آباد ہو گئے۔ 1200 میں عثمان اول نے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی، پھر ترکی کا دائرہ اختیار بڑھ گیا اور صدی کے اختتام میں مصر، عرب، شام، عراق، ہنگری اور طلابرس تک کی رسائی حاصل ہو گئی۔ لیکن 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا اور 1912 میں ہنگری، کارمینیا، بوسنیا، بلغاریہ ترکی کی سلطنت سے آزاد ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ 1920 میں نوجوان ترکوں نے سلطان عبدالحمید کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور انقرہ کو حکومتی مرکز بنا لیا۔ پھر مصطفیٰ کمال اتا ترک کی زیر قیادت ترک فوج یونان کو ترکی سے نکالنے میں کامیاب ہوئی اور 29 اکتوبر 1923 کو ترکی ایک آزاد جمہوری ملک بن گیا۔ اس ریاست پر سیکولرزم کی چھاپ ظاہر ہوئی اور ملوکیت اور خلافت کا اثر زائل کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں ترکی نے کسی کا ساتھ نہ دیا اور غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ 1952 میں ترکی ناٹو کا رکن بن گیا۔ دوستوں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ترکی میں 1919 میں ایک خوفناک زلزلہ آیا جس کی وجہ سے 40,000 افراد ہلاک ہو گئے، لیکن ترکی اپنی معاشی لحاظ سے اپنی حالت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ایسا مرد مجاہد آیا جس نے ترکی کو تبدیل کر دیا، جس مرد مجاہد کو آج ہم طیب اردگان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس وقت ترکی میں پارلیمانی نظام حکومت ہے۔ عبداللہ گل صدر اور رجب طیب اردگان وزیر اعظم ہیں۔ ترکی کا دارِ حکومت انقرہ ہے، جبکہ سب سے بڑا شہر استنبول ہے۔ کونیا کو بھی ترکی کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر کہا جاتا ہے۔ انتظامی لحاظ سے ترکی کو 81 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے 19 صوبوں کی آبادی 1 ملین افراد تجاوز کر چکی ہے، جبکہ بقیہ صوبوں میں ہر صوبہ تقریباً 1 ملین سے 50 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ ترکی کی سرکاری زبان ترکش ہے، جبکہ اس ملک کی کرنسی کو لیرہ کہا جاتا ہے۔ نسلی لحاظ سے ملک میں 80% ترک نسل کے لوگ اور 20% کرد نسل کے لوگ آباد ہیں۔ ملک کی آبادی 99% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ملک کا موسم سطح مرتفع پر سردیوں میں بہت شدید ہوتا ہے اور درجہ حرارت -30 سے -40 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ مغربی ترکی میں سردیوں میں درجہ حرارت 1 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ جولائی اور اگست میں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور سال کے یہ 2 مہینے خشک ترین ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوسروں کو شیئر کریں۔ تھینک یو۔